بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے ہماری مصروفیات کے اوپر۔ جس بندے کو دیکھ لو وہ یہی کہتا ہے میں مصروف ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں بڑا بیزی بندہ ہوں۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ کیا مصروفیات ہیں؟ اتنے بیزی ہو؟ یار میں تو بہت بیزی ہوتا ہوں، میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، میں نے اپنی شاپ پر جانا ہوتا ہے، میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اسکول سے لینا ہے، میں نے اپنا بزنس دیکھنا ہے، میں نے دوستوں کو ٹائم دینا ہے، میں نے موبائل کو ٹائم دینا ہے، میں موبائل پر بیزی ہوں، میں مووی دیکھ رہا ہوں، میں ریلز دیکھ رہا ہوں، میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں فلاں میں فلاں میں فلاں۔ ہر بندہ اپنی انتہا درجے کی مصروفیات بتاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل جو بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے نا، صرف موبائل چلا رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے یار میں بڑا بیزی ہوں، یار منو نہ چھیڑو یار۔ فضول میں موبائل چلا رہا ہوگا، فضول میں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوگا، گپ شپ لگا رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، بیکار بس بیٹھا ہے، کبھی ادھر کبھی کدھر، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اور اس سے کچھ کہا جائے، اس سے کچھ کام کا کہا جائے، کچھ بات کی جائے دین کی، دنیا کی، اس کے فائدے کی، اس کے نقصان کی، منو نہ چھیڑ، منو نہ چھیڑ، میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، میرے نہ گل بات نہیں کرنی، میں بڑا مصروف بندہ۔ کیا تیری مصروفیت اور کیا تو، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ یار اپنی زندگی کو دیکھو، کیا کر رہے ہو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا زندگی ہے یہ ہماری؟ ایسی زندگی ہے کہ اتنے مصروف ہیں۔ بھائی میرے پاس کھانا کھانے کا ٹائم نہیں، میرے پاس کسی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانے کا ٹائم نہیں، میرے پاس خوشی غمی میں شامل ہونے کا ٹائم نہیں، میرے پاس کسی سے ملنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں یار میں آج دوستوں سے نہیں مل سکتا ہوں، نہیں آج میں ہوٹلنگ نہیں کر سکتا ہوں، میں ٹور پر نہیں جا سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ مصروفیات ویلی مصروفیات۔ کتنے گھنٹے دکان کرتے ہیں؟ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے۔ ملازمت بھی اسی طرح 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی کام لگا لیں، اس میں سے یہ سارے کام نکال کر یہ جو ہم اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، اپنا رزق حلال کماتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھائی بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل چلانے کا ٹائم ہے، اپنوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، بیکار دوستوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے۔ دوستوں کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کیسے دوست بنانے چاہیے، لیکن اپنے آپ کے اندر جھانکنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے ٹائم ہے، آخرت بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ ہم ایسے ویلے مصروف ہیں۔ اسے کہا جائے بھائی آؤ نماز پڑھ لو، ٹائم ہی نہیں، قرآن پڑھ لو، ٹائم ہی نہیں، ذکر کر لو، ٹائم ہی نہیں، اور تسی جاؤ تسی اپنے کام کرو، سانو نہ چھیڑو، اسی پیسہ کمانا۔ بھائی پیسہ کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن پیسہ کمانے کے ساتھ آخرت بھی تو بنائیں، وہ کس نے بنانی ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ آپ اگر دہلی کے اندر جائیں، دہلی میں ان کا مزار ہے قطب مینار کے پاس۔ بہت بڑے اللہ والے جب فوت ہوئے تو انہوں نے نصیحت کی کہ جس بندے نے میرا جنازہ پڑھانا ہے نا، اس میں یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ فوت ہو گئے، بہت دنیا آئی، کیونکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا ہجوم تھا دنیا کا، لوگوں کا۔ ایک سمندر ابھر آیا، اتنا میدان سارے کا سارا بھر گیا، لوگوں سے جہاں تک نظر جاتی تھی لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، دنیا ہی نظر آ رہی تھی، انسان ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کا وصی آیا، اس نے وصیت کی، اس نے کہا کہ مجھے حضرت صاحب نے کہا تھا آپ نے یہ وصیت کرنی ہے کہ میرا جنازہ وہ انسان پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ کون کون سی خوبی بھائی؟
پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہو کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. دوسری خوبی کہ اس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. تیسری خوبی اس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. چوتھی خوبی کہ اس نے اپنی نظر سے کسی غیر محرم کے اوپر بری نظر نہ ڈالی ہو. جب یہ 4 خوبیوں کا تذکرہ ہوا لوگ تو چپ ہو گئے، سناٹا چھا گیا، اس طرح جیسے کسی کو ساری دنیا کو، سب انسانوں کو سام سونگ گیا ہو. کوئی نہیں بول رہے، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے، کون آگے جائے، کون دیکھے، کون کرے. تو اسی کشمکش کے اندر نا ایک انسان، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر رومال تھا، وہ روتا ہوا آگے آیا، کہنے لگا خواجہ خود تو چلے گئے مجھے رسوا کر گئے، خود تو چلے گئے مجھے رسوا کر گئے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا. تو پھر انہوں نے وہاں بڑے مجمع میں کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں. الحمدللہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ کون انسان ہے؟ جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا گیا، انہوں نے رومال سائڈ پر کیا تو وہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش تھے. بھائی غور کریں، ایک بادشاہ، وقت کے بادشاہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اللہ رسول کو راضی کر رہے ہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم کون سی سلطنت کے بادشاہ ہیں؟ ہماری کون سی دنیا یہاں چل رہی ہے؟ ہم کون سے بر اعظم چلا رہے ہیں؟ ہم نے کون سے ملک چلا لیے ہیں؟ بھائی جب ایک بادشاہ اتنا مصروف ہونے کے باوجود اپنی آخرت بنا رہا ہے تو ہمیں بھی تو فکر کرنی چاہیے نا، ہم بھی اپنی آخرت بنائیں. تو یہ مصروفیت والے بہانے لگانے چھوڑیں. جب بھی اللہ رسول کی صدا آئے لبیک کہہ کر اٹھیں. جب بھی مخلوق کی خدمت کے لیے آواز آئے اسی وقت کہیں میں آتا ہوں، میں کام کرتا ہوں. یہ بہانے نہ بنائیں. یہ بہانے بنانے سے، یہ مصروفیت کا کہنے سے ہم لوگ اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے، آخرت بھی خراب کر لیں گے. اور اگر دنیا بن بھی گئی، آخرت بگڑ بھی گئی، پھر بھی ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے. امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے. مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے. میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد.